کراچی شہر پر اثر گہری ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ سورج سمندر کے پانی میں ڈوب رہا تھا۔ وہ تینوں گھوم پھر کر اب گاڑی لے کر سی سائیڈ پر آئی ہوئی تھی۔ ردھم اور نمل اٹھتی لہروں کی جانب جا رہی تھی۔ البتہ چونکہ حمیرہ کو ایسے لڑکیوں والے شوق نہیں تھے تو وہ سنجیدگی سے پیچھے گاڑی کے پاس کھڑی تھی۔ ردھم نے اسے بلایا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا تھا، تو وہ دونوں شانے اچکا کر اپنے پائنچوں کو اوپر کرتی پانی کے اندر جا رہی تھی۔ ایک دوسرے پر پانی پھینکتی وہ ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے کہکے لہروں کے شور سے بلند تھے۔ ردھم اپنی زندگی کے تمام حادثات پل بھر میں بھول گئی تھی۔ وہ یہاں پر بہت مطمئن سی دکھائی دیتی تھی۔ فضا میں گہرے گہرے سانس بھرتی وہ اپنے اندر کی تمام بے کلی کو باہر نکال رہی تھی۔ سب کچھ جیسے درست ہونے لگا تھا۔ وہ کافی خوش محسوس ہو رہی تھی۔ پانی میں کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد جب سورج پانی میں مکمل طور پر ڈوب گیا اور آسمان سرخ مائل ہو گیا، کچھ بادل آسمان پر بکھر گئے اور آسمان نیلا پڑنے لگا تھا، تو وہ ٹھنڈے پانی سے نکل کر ریت پر آ گئی۔ وہ دونوں ریت پر بیٹھی تھی، ادھر ادھر کی باتیں کرتی۔ وہ دنیا جہاں سے بے نیاز تھی۔ تبھی ردھم کی نگاہ کچھ دور ایک عورت کی طرف پڑی۔ اس کی گود میں تقریباً 6 ماہ کا بچہ تھا۔ گوری رنگت، گلابی گال، سر پر ٹوپی، وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ سرخ شرٹ اور جینز کی چھوٹی سی پینٹ میں وہ بچہ اتنا خوبصورت لگا کہ ردھم اسے دیکھنے لگی۔ اس نے نمل کو ہاتھ مار کر اس جانب اشارہ کیا۔ نمل، وہ دیکھو، وہ بچہ کتنا پیارا ہے نا۔ وہ دونوں اس بچے کو دیکھنے لگی تھی۔ بچہ بھی جیسے ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی مسکراہٹیں ان کی طرف اچھالتا وہ ردھم کے دل کو جیسے بے چین کرنے لگا تھا۔ تبھی بچے کی ماں نے نوٹس کیا تو وہ پلٹی۔ اس نے ردھم اور نمل کو بچے کو دیکھتے پایا تو پتہ نہیں اس نے یہ جان بوجھ کر کیا تھا یا وہ پلٹنے ہی والی تھی۔ اس نے بچے کا رخ ان کی طرف سے ہٹا دیا تھا۔ وہ اسے ایسے گود میں لے کر بیٹھ گئی کہ اب ردھم اور نمل بچے کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس عورت نے بھی ان کی طرف پیٹ کر لی تھی۔ نمل کو عجیب سا لگا۔ تبھی اس نے ردھم کو اپنی جگہ سے اٹھتے دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ اس نے ردھم کا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں اس بچے کو لینے جا رہی ہوں۔ اس کی امی کو کہوں گی تھوڑی دیر دے دے، میرا بہت دل کر رہا ہے اسے لینے کو۔ نمل کھڑی ہوئی، کپڑوں کو جھاڑتی اس نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، رہنے دو، شام گہری ہو رہی ہے، ہمیں اب گھر چلنا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں اسے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ عورت بچہ نہیں دے گی، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ ردھم ہرٹ ہو۔ ردھم نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اتنی بھی رات نہیں ہو رہی، ابھی اندھیرا ہونے میں وقت ہے، تو میرے ساتھ آؤ۔ اس کی امی کو کہتے ہیں تھوڑی دیر کھلائیں گے پھر دے دیں گے اس سے واپس، ہم اسے لے کر تھوڑی بھاگ جائیں گے۔ نمل نے سمجھانے والے انداز میں سر ہلایا، پھر وہ نرمی سے بولی۔ وہ جانتی تھی ردھم کے اندر کیا کیفیت چل رہی ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ خدا نخواستہ اگر اس عورت نے بچہ دینے سے انکار کر دیا تو ردھم ہرٹ ہو جائے گی، اور نمل ایسا نہیں چاہتی تھی۔ دیکھو ردھم، ایسے اچھا نہیں لگتا، ہم اس بچے کو کیسے لے سکتے ہیں؟ کیا پتہ اس کی امی نہ دیں، کچھ عورتیں ہوتی ہیں وہمی سی، تم ایسے مت جاؤ، وہ انکار کر دے گی۔ مجھے اس کی شکل سے ہی لگ رہا ہے خاصی منحوس عورت دکھائی دیتی ہے۔ نمل نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی لیکن ردھم نہیں مانی۔ نہیں نمل، تم آ رہی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں جا رہی ہوں، مجھے مت روکو، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ نمل تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ اچھا تم کچھ مت کہنا، میں مانگ لوں گی، تھوڑا دور کھڑی ہو جاؤ تم۔ ردھم نے سر نفی میں ہلایا۔ تمہاری مہربانیوں کا شکریہ، میں اپنے کام خود کر لوں گی، تم تو آنے میں اتنے نخرے کر رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، جیسی نیت ویسی مراد، جس نیت سے تم مانگو گی اسی نیت سے وہ انکار کر دے گی۔ اتنا پیارا بچہ ہے، تھوڑی دیر لے کر دے دوں گی واپس، وہ کہہ کر اس عورت کے پاس آ گئے تھے جو بچے کو گود میں لے کر بیٹھی تھی۔ اس نے جب ردھم کو اپنے قریب دیکھا تو
اپنے دوپٹے کو بچے کے اوپر ڈال لیا۔ بچہ دوپٹے سے کھیلنے لگا۔ ردھم کی نگاہیں بچے پر ہی تھیں۔ عورت کے چہرے پر سخت تاثر تھے۔ ردھم اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ آپ کا بچہ بہت پیارا ہے۔ عورت نے ہنکارا بھرا اور سر کو جنبش دے دی۔ زبردستی سا مسکرا کر اس نے جواب دیا، شکریہ۔ ردھم کے چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ بار بار بچے کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جو دوپٹے کی اوٹ سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کیا میں اسے تھوڑی دیر لے لوں؟ میرا بہت دل کر رہا ہے اسے لینے کو۔ عورت نے بغیر لحاظ کے سر نفی میں ہلا دیا۔ نمل بھی وہاں آ گئی تھی۔ نہیں، میں نہیں دے سکتی، اس کی طبیعت خراب ہے اور یہ سو رہا ہے، اور ویسے بھی یہ کسی انجان کے پاس جلدی سے نہیں جاتا، ایسے ہی روئے گا۔ میرے شوہر بھی غصہ کرتے ہیں۔ اس نے پھر اپنا رخ موڑنا چاہا۔ ردھم بضد ہوئی، میں ابھی دے دوں گی، میں اسے دور بھی نہیں لے کر جاؤں گی، آپ کے پاس بیٹھ کر اسے کھلا لوں گی۔ اچھا، آپ اپنی گود میں رکھ لیں، میں اسے بس تھوڑی دیر کھلاؤں گی۔ وہ میرے بھی بیبی ہوا تھا، لیکن میں نے اسے کھو دیا۔ آپ کا بچہ دیکھ کر مجھے اپنا بچہ بہت یاد آ رہا ہے۔ میری بیٹی تھی، بہت پیاری تھی، اس جیسی تھی، میرے شوہر بتا رہے تھے۔ وہ اس کے پاس ایسے بیٹھ گئی جیسے اپنے دکھ سنانا چاہتی ہو۔ نمل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ردھم، اٹھ جاؤ، چلو یہاں سے۔ اس عورت کے تاثر نہیں بدلے تھے۔ جب اس نے ردھم کے بچہ کھونے والی بات سنی تو وہ مزید اسے اجنبیت سے دیکھنے لگی۔ نمل اس عورت کو پہچان گئی تھی۔ وہ ان چند عورتوں میں سے تھی جو اپنی اولاد کو لے کر کچھ زیادہ ہی وہمی رہتی ہیں، اور نمل اس بات پر 100% یقین کر سکتی تھی کہ یہ بچہ نہیں دے گی، اور ردھم ایسے منت بھرے انداز سے اسے کہہ رہی تھی کہ نمل کا خود کا دل دکھ رہا تھا۔ دیکھیں، میں نہیں دے سکتی، مجھے آپ کے بچے کا افسوس ہے، لیکن یہ روئے گا، میرے شوہر آنے والے ہیں۔ وہ بہانہ کر رہی تھی۔ نمل کو غصہ آیا۔ ردھم، اٹھو ادھر سے، نہیں دے رہی تو نہ دے، تم نے اسے آنکھیں دکھائی، تم چپ کر کے کھڑی رہو۔ اچھا، آپ ایسا کریں، اس کا چہرہ تو دکھا دیں مجھے۔ عورت نے اب کی بار ردھم کو دیکھا تو اس کی آنکھیں بدلی ہوئی تھی۔ آپ مجھے تنگ کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کہہ دیا نا، میں نہیں دے رہی بچہ، ایسے ہی روئے گا۔ آپ میری بات سمجھ ہی نہیں رہی۔ وہ تیزی سے اٹھی، اپنے برقعے کو جھاڑتی، برقعے کے دوپٹے کو مزید بچے پر ڈالتی، وہ جوتے پہن کر آگے بڑھ گئی تھی، اور ردھم حق دک سی اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اسے اتنی شدید سبکی کا احساس ہوا کہ اس میں اٹھنے کی بھی ہمت باقی نہیں رہی۔ نمل اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ردھم کو کیا کہے۔ اس نے آہستگی سے ردھم کا ہاتھ پکڑا۔ ردھم، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، کچھ عورتیں ہوتی ہیں ایسی، بلا وجہ کا وہم کرتی ہیں، نہیں دیتی وہ بچے کو، کھیلنے بھی باہر نہیں جانے دیتی، اور پتہ نہیں اس نے کتنی منتوں مرادوں سے مانگا ہوگا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچے کو لے کر کچھ زیادہ ہی پوزیسو ہوتے ہیں۔ تم اپنا دل خراب مت کرو، آؤ دوبارہ پانی میں چلے۔ اس نے اپنی بات کہنے کے بعد ردھم کا چہرہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ اگر آج میری بیٹی بھی ہوتی تو مجھے ایسے کسی کی منتیں نہ کرنی پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا؟ نمل، اس کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہنے لگے تو نمل کا دل جیسے کٹنے لگا۔ اس نے ردھم کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ ردھم، ایسے نہیں سوچتے، اللہ تعالیٰ نے کچھ بہتر سوچ رکھا ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ پھر اولاد دے دیں گے۔ تم اتنی مایوس کیوں ہو رہی ہو؟ لعنت بھیجو اس عورت پر، منحوس ماری کہیں کی۔ حمیرہ بھی ان کے پاس آ گئی تھی۔ اس نے دور سے ہی ردھم کو روتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ قریب آ کر اس نے سوال کیا، میڈم کو کیا ہوا ہے؟ یہ رو کیوں رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ نمل نے سر جھٹکا، ردھم کے آنسو صاف کیے۔ بس وہ جو عورت ہے نا، اس سے بچہ مانگ رہی تھی، اور وہ کمینی کہیں کی دفع ہو گئی یہاں سے۔ تم چھوڑو ردھم، کیوں اپنا دل خراب کر رہی ہو؟ اتنا اچھا دن گزرا ہے آج ہمارا، آؤ نا کہیں اور چلتے ہیں۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرنے لگی۔ حمیرہ نے کھا جانے والی نگاہوں سے اس عورت کو دیکھا۔ میں ابھی جا کر اس کا منہ توڑ کر آتی ہوں، اس کی اتنی ہمت؟ نمل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔
رہنے دو، دفع کرو، اس میں لڑائی جھگڑے والی تو بات ہی نہیں ہے، وہ اس کا بچہ تھا، وہ نہ دے، ہم زور زبردستی تو نہیں کر سکتے نا۔ ردھم نے اپنے ہاتھ کو ایک جھٹکے سے نمل سے چھڑوایا۔ مجھے زندگی میں کبھی بھی پوری خوشیاں نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ اذیت دی، ایک بچہ ہی تو تھا جسے لے کر میں اتنی خوش رہتی تھی، وہ بھی مجھ سے چھین لیا۔ وہ آنکھوں کو رگڑتی اپنے دوپٹے سے صاف کرتی سرخ ہو چکی تھی۔ نمل نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ردھم پلیز چپ ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوا، تم کیوں اس بات کو اپنے سر پر سوار کر رہی ہو؟ میں کہہ رہی ہوں نا، کہیں اور چلتے ہیں، دفع کرو۔ ردھم نے سر نفی میں ہلایا، گیلی سانس اندر کھینچ کر وہ ماحول میں پھیلتی اداسی کو شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ نہیں، بس گھر چلتے ہیں، مجھے گھر جانا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نمل نے حمیرہ کو دیکھا، تم پلیز پانی لا دو گی؟ ہم گاڑی میں جا کر بیٹھ رہے ہیں۔ حمیرہ سر ہلا کر چلی گئی۔ نمل ردھم کا ہاتھ پکڑ کر اس کے وجود میں پھیلنے والی لرزش کو بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ وہ اسے گاڑی کے قریب لے آئی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ ردھم، کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں دیا تو نہ صحیح۔ ردھم نے سر نفی میں ہلایا۔ اس نے سوچا ہوگا کہیں میرے ہاتھ لگانے سے اس کے بچے کو کچھ ہو نہ جائے، میں اتنی خراب قسمت کی ہوں، اپنے بچے کو تو بچا نہیں سکی تو کہیں اس کے بچے کو بھی مشکل میں نہ ڈال دوں۔ نمل کو لگا جیسے اس کے سر پر آسمان گر گیا ہے۔ یہ تم کیسی بے وقوفی والی باتیں کر رہی ہو، ایسے نہیں سوچتے، وہ سب تمہارے ہاتھ میں نہیں تھا۔ ردھم پوری قوت سے چلائی، تو جس کے ہاتھ میں تھا اس نے کیوں نہیں میرا احساس کیا؟ کیا اسے میری اذیت نظر نہیں آ رہی؟ کیا اس نے میری خوشیاں نہیں دیکھی تھی؟ وہ کیسے میرے ساتھ یہ سب کر سکتا ہے؟ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں مانگا، لیکن جب میں ماں بننے والی تھی میں ہر روز اپنے بچے کی حفاظت کے لیے دعا کرتی تھی، لیکن میں نے اسے پھر بھی کھو دیا۔ جب میں نے زندگی میں بہت خوشیاں دیکھ لی تھیں تب مجھے اتنی بڑی اذیت دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ نمل نے اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھا۔ ردھم چپ ہو جاؤ، ایسے نہیں کہتے، حمیرہ پانی لے آئی تھی۔ اس نے ردھم کی طرف پانی کیا تو اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے کچھ بھی نہیں پینا، مجھے بس گھر جانا ہے، گھر چلتے ہیں، وہ کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ باقی کا پورا راستہ عجیب سی اداسی میں کٹا تھا۔ نمل بار بار ردھم کی کمر کو سہلا رہی تھی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ ردھم چہرہ کھڑکی کی جانب کر کے رو رہی ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیوں کسی کا احساس نہیں کرتے؟ کیا ہو جاتا اگر وہ عورت کچھ دیر کے لیے ردھم کو اپنا بچہ دے دیتی؟ پر نہیں، لوگوں نے تو جیسے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، انہیں جیسے خوشی ملتی ہے یہ سب کر کے۔ اگر گھر آ کر بھی وہ ویسے ہی بے چین سی ہو رہی تھی۔ نمل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اکیلے وہ ردھم کو یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے اس نے راغب کو کال کر دی تھی۔ پہلی 2 کالز اس نے اٹھائی ہی نہیں تھی، لیکن جب نمل نے کئی بار کالز کی تو اس نے کال اٹھا لی تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نمل؟ میں کانفرنس میں تھا، ابھی فری ہوا ہوں، تمہاری کال آ رہی تھی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ردھم ٹھیک ہے، وہ فکر مندی سے بول رہا تھا۔ نمل نے گہرا سانس لیا۔ نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ گھر آ جائیں، اسے آپ کی ضرورت ہے۔ راغب جو ابھی کیبن میں آ کر بیٹھا ہی تھا، اسے جھٹکا لگا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا ہوا ردھم کو نمل؟ ردھم سے کوئی بات ہو گئی، اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ وہ دراصل ہم سی سائڈ پہ تھے نا، تو وہاں پر ایک عورت تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اسے مکمل بات بتانے لگی۔ پوری بات سننے کے بعد راغب فوراً سے بولا، اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، تم پلیز ابھی مت جانا، اس کے پاس ہی رکنا، میں اسے آ کر سمجھاتا ہوں، اس نے کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ نمل دوبارہ ردھم کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، جو بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی پلکیں نم تھی، لیکن اب ان آنکھوں میں آنسو نہیں دکھائی دیتے تھے۔ وہ بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ صبح جو ردھم تیار ہو کر باہر نکلی تھی، اب یہ والی ردھم اس ردھم سے بالکل مختلف دکھائی دیتی تھی، جس کی آنکھوں میں صرف کرب تھا، اذیت تھی، اور اس کے لب سختی سے یوں بھیجے تھے
جیسے وہ اپنے اندر اٹھنے والی چیخوں کو ضبط کر کے بیٹھی ہو۔ باہر جیسے ہی راغب کی گاڑی رکی، ردھم کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ کچھ دیر میں جب راغب راہداری کو عبور کر کے لاؤنج میں پہنچا تو وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور راغب کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں دوبارہ سے آنسو آ گئے تھے۔ نمل بے بسی بھری تکلیف سے ردھم کو دیکھ رہی تھی۔ راغب کے ہاتھ پر کوٹ تھا، ٹائی کا ناٹ وہ ڈھیلا کر کے اسے اتار چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا، اس نے کوٹ کو صوفے پہ رکھا اور وہ ابھی ردھم کو پکارتا ہی کہ وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ اس طرح روئی کہ راغب کے دل پر آریاں چلنے لگیں۔ اس کا ہر آنسو راغب کو اذیت دے رہا تھا۔ راغب، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ راغب اس کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ نمل نے راغب کے قریب آ کر آہستگی سے کہا، میں جا رہی ہوں، آپ اب اسے سنبھال لیں۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد راغب نے ردھم کو زبردستی شانوں سے تھام کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ ایسے نہیں روتے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے دیں گے بیبی۔ ردھم نے سر نفی میں ہلایا، نہیں وہ نہیں دیں گے، میری قسمت میں خوشیاں ہیں ہی نہیں۔ آپ بھی میرے قریب نہیں آ رہے، مجھے چاہیے، مجھے آج ہی چاہیے، اب کریں کچھ بھی۔ آپ پتہ نہیں کیوں میرے قریب نہیں آتے، کہیں آپ نے رپورٹس بدلوا تو نہیں دی تھی؟ مجھے مطمئن کرنے کے لیے تو نہیں آپ نے یہ سب کیا تھا؟ آپ کو بھی تو بچہ چاہیے تھا نا، اور اب آپ مجھ سے دور دور رہتے ہیں۔ مجھے ابھی چاہیے بیبی، وہ کہہ کر اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی تھی۔ راغب نے اس کے لرزتے ہاتھوں کو تھاما۔ ردھم، آرام سے، تمہاری طبیعت خراب ہے، کمرے میں چلو، پہلے دوائی کھا لو۔ وہ زبردستی اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس نے دراز کھولی، لیکن ردھم نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ مجھے دوائی نہیں کھانی۔ آپ مجھے پیار کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں، میں مر جاؤں؟ وہ گرائی تھی۔ راغب کے گریبان کو پکڑ کر وہ ایسے چلائی کہ راغب نے بے ساختہ اس کا شانہ پکڑا۔ ریلیکس رہو، کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ میں نے کہا ہے نا، ہم بھی لے آئیں گے بچہ، پر اس طرح سے تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اپنی حالت دیکھو، پوری کی پوری کانپ رہی ہو۔ وہ اسے سمجھانے لگا۔ ردھم نے اس کی شرٹ کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ مجھے نہیں کھانا کچھ بھی، مجھے بچہ چاہیے، کہیں سے بھی لا کر دیں، مجھے لا کر دیں، مجھے میری بیٹی چاہیے۔ آپ اسے کیوں وہاں چھوڑ کر آئے؟ اور اب آپ میرے قریب بھی نہیں آتے، میں راغب خودکشی کر لوں گی۔ اس نے یہ بات اتنی سنجیدگی سے کہی کہ راغب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا کہہ رہی ہو یہ تم؟ وہ قدرے غصے سے بولا۔ ردھم نے پورے اعتماد انداز میں سر ہلایا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں اپنی جان لے لوں گی۔ راغب نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو سمیٹا، اس کے گالوں اور ماتھوں کے چومتا وہ دھیرے دھیرے اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ، میری بات دھیان سے سنو، تو میری اچھی بیوی ہو نا، میرے پاس بیٹھو، پہلے ریلیکس ہو جاؤ، ایک یہ گولی کھا لو، پھر میں تم سے بات کرتا ہوں، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہم لے آتے ہیں بیبی، آج ہی لے آئیں گے، پکا وعدہ، پر پہلے یہ گولی کھا لو، اس سے تمہاری انزائٹی کم ہوگی، پلیز کھا لو، میں لا دوں گا تمہیں بیبی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے رسان سے بول رہا تھا۔ ردھم نے سر نفی میں ہلایا، مجھے نہیں کھانا کچھ بھی۔ راغب نے اسے تحمل سے کہا، نہیں کھاؤ گی تو پھر میں تمہیں پیار نہیں کروں گا۔ ردھم نے بھیگی بھیگی آنکھوں سے راغب کو ملال سے دیکھا۔ آپ اس وقت بھی مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں راغب، میں بالکنی سے چھلانگ لگا دوں گی۔ راغب نے گہرا سانس لیا۔ اسے ردھم کے عزائم سے ڈر لگنے لگا تھا۔ تم ایسا سوچو گی بھی نہیں، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ دوبارہ تمہارے منہ سے نہ سن لوں۔ میں کہہ رہا ہوں نا، میں کچھ کرتا ہوں، تمہیں بچہ چاہیے نا، میں لا دوں گا، پہلے یہ گولی کھاؤ۔ اس نے زبردستی ردھم کو وہ گولی کھلائی۔ پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد اس نے راغب کے ہاتھ کو پیچھے کر دیا تھا۔ وہ دوبارہ سے راغب کے قریب ہوئی، اس کی شرٹ کے بٹنوں کو کھولتی۔ وہ اس کی شرٹ اتار چکی تھی۔ اس کی گود میں ہوتی اس نے راغب کو دونوں گالوں پر ہاتھ رکھا۔ مجھے ابھی پیار کرے، وہ کہہ کر اس کے لبوں کو چومتی، اس کی گریبان پر جھکی
راغب کی سانسوں میں اپنی سانسیں شامل کرنے لگی تھی۔ راغب نے آنکھوں کو موند لیا تھا۔ ردھم آہستگی سے اس کی گود سے اتری اور پھر وہ اس کی بیلٹ کو کھولنے لگی۔ راغب نے اس کی کلائی کو تھاما تھا۔ میں کرتا ہوں، وہ کہہ کر ردھم کو بیڈ پر لیٹاتا اپنی بیلٹ کو ایک طرف اچھال کر اس کا ٹراؤزر سرکا چکا تھا۔ گھٹنوں کو بل کرتے اس نے ردھم کی ٹانگ تھام کر اس کی نازک جان پہ ہاتھ رکھا تو ردھم نے گہرا سانس لیا۔ اس نے بیڈ شیٹ کو تھام لیا تھا۔ راغب، مجھے بیبی چاہیے، پلیز کریں، بیبی دے دیں، وہ تڑپ رہی تھی۔ راغب نے اپنے جوان ہوتے جذبے ردھم کی کمزور جان پر رکھے۔ اس کی خوبصورتی کو سہلاتے وہ وہاں نرماہٹ سے کام لے رہا تھا۔ پھر اس نے ردھم کے وجود میں اپنے جوان جذبے منتقل کیے تو ردھم کو جھٹکا سا لگا۔ راغب تیزی سے اس کے اوپر آیا، اس کے بالوں کو سمیٹ کر اس نے کہا، ریلیکس رہو، ہو گیا، بس ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو آہستگی سے حرکت دیتا تھا۔ ردھم کا وجود کافی وقت بعد اس سب کے لیے کمزور تھا۔ وہ یوں تڑپ رہی تھی جیسے کسی نے پانی سے مچھلی نکال کر باہر پھینک دی ہو۔ ردھم نے راغب کی باہوں میں بازو ڈال لیے تھے۔ راغب، میرا بیبی چاہیے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ تبھی راغب نے اپنی کوہنیوں کی اس کے دونوں جانب رکھی۔ اس کے چہرے پہ خون سمٹ آیا تھا۔ ہمارا بیبی بھی آ جائے گا، تم خود کو ٹینشن نہیں دو۔ وہ بیڈ پہ آ گیا تھا۔ اس نے ردھم کو اپنے نیچے کیا اور اس کے دونوں جانب بازو حائل کر کے وہ محبت کے گیت اس کے بدن کے ساز پہ بکھیرنے لگا تھا۔ اس کا عمل نرم تھا، ایسا کہ ردھم کا پورا وجود سکون محسوس کر رہا تھا۔ راغب کچھ دیر بعد رکتا تھا۔ جب بھی ردھم کے سانس آخری حد تک بھاری ہوتے وہ تھم جاتا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ردھم کو تکلیف ہو، لیکن اگر آج بھی وہ ردھم کے قریب نہ ہوتا تو شاید ردھم خود کی طبیعت مزید بگاڑ لیتی، اور اس کی باتوں نے تو ویسے ہی راغب کی جان نکال دی تھی۔ آخری لمحوں کی تیزی پہ ردھم نے اپنا چہرہ راغب میں چھپا لیا تھا۔ وہ سسک رہی تھی، اس کی سسکیاں راغب کے وجود میں جیسے طوفان برپا کر رہی تھی۔ سمندر کی لہریں جیسے ان کے کمرے میں شور کرنے لگی تھی۔ پانی کے چھینٹے ان دونوں پہ پڑ رہے تھے۔ وہ اس مٹی پہ اپنا آپ نچھاور کر رہا تھا جو اس کے تابع تھی۔ راغب کے ہاتھوں میں جیسے وہ گیلی مٹی ہو گئی تھی۔ اس کا وجود دہکتی بھٹی میں بدل گیا تھا، اور اس کے ہاتھ کی گیلی مٹی کسی بھی طرح جیسے وہ چاہ رہا تھا مڑتی جا رہی تھی۔ راغب کا چہرہ تپش سے پسینے سے بھر گیا۔ دہکتی آگ اور سمندر کی لہروں کا شور جب آپس میں ملا تو دھواں بن گیا۔ ہر طرف وہ دھواں پھیل رہا تھا، مٹی چٹکنے لگی تھی۔ ردھم نامی گیلی مٹی راغب کے وجود کی آگ میں پک رہی تھی۔ راغب نے خود کو آگے کو کیا تھا۔ ردھم کی آواز نکلی۔ راغب کے لب آپس میں سختی سے پیوست ہو گئے تھے۔ اس کا وجود کانپنے لگا تھا، اور ان لہروں کے شور میں اپنی آواز کا شور نہیں چاہتا تھا۔ وہ بس اس سردی کو محسوس کر رہا تھا جو آگ کے بجھتے ہی اس میں پھیلنے لگی۔ اس نے اپنے سامنے لیٹی ردھم کو دیکھا جو بے حال سی ہو گئی تھی۔ اس کا سانس مدھم سا تھا، وہ بھی لہروں کے پانی سے بھیگ گئی تھی۔ آگ نے اس کی رنگت سرخ کر دی تھی۔ اس کی گردن پر سرخ لکیریں تھیں، انگاروں کے نشان وہاں بھی دکھائی دیتے تھے۔ راغب کے جنون کا رنگ اس کی گردن اور ہر اس مقام پہ تھا جہاں اس نے ردھم کو چھوا تھا۔ راغب نے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ردھم سے بولا نہ گیا۔ راغب نے اس کے گرد سختی سے بازو حائل کر لیے۔ اب سو جاؤ، تمہاری تھکن اور درد کم ہو جائے گا، اس لیے کہہ رہا تھا کہ آرام سے ریلیکس رہو۔ وہ اس کی دبی دبی سی سسکیاں سن سکتا تھا۔ اپنے کیے پہ پچھتاتا وہ ردھم کے ماتھے کو چوم رہا تھا۔ وہ تو بچی تھی۔ راغب اپنے آپے سے کیسے باہر ہو گیا، اور پھر ایسا لمس جس میں اتنی شدت تھی۔ اتنے وقت بعد اور اتنی کمزوریوں کے بعد ردھم کا وجود
ابھی اتنا بھی تیار نہیں تھا، لیکن بات ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ اس نے ردھم کو تھپکنا شروع کر دیا تھا۔ ردھم اس میں گھستی اس کے وجود سے لپٹ رہی تھی۔ مجھے پیار کرتے رہیں، وہ اس کے لبوں کو اپنے گالوں سے مس کرتی بہت مدھم سا بول سکی تھی۔ راغب لمحہ با لمحہ اس کا ماتھا چومنے لگا تھا۔ راغب کے بھی اعصاب پہ تھکن سی سوار ہو گئی تھی۔ اس نے آنکھوں کو مون لیا تھا اور ردھم تو پہلے ہی سو چکی تھی۔ جاری ہے۔